یہ والی باڈی اگر ڈکے ہو جائے گی اور روح جائے گی اوپر، ٹھیک ہے، تو چلو یہ بھی رہنے دے. ابھی جو کوئی بندہ یار مرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جاتا ہے پورٹل سے، قبر سے پورٹل کھلتی ہے، برزخ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد سب کچھ ہوتا ہے، دماغ تو اس کا یہاں مر گیا ہے، ڈیڈ سیل ہو گیا ہے. تو کیا میں یہ کر رہا تھا کہ جب تک روح ہی ایکچوئل وہ ہو، اس طرح ایک مشینری ہو، اس میں انجن ہو روح کا، اور روح نکل کے تو انجن فارغ کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ میموری تو اس کو بھی ہوتی ہے. میموری تو جو یہ تو ہے نا کہ جو برزخ میں بندہ گیا روح گئی ہے، اس کو میموری تو ایسا رہی کہ کون ہے کون نہیں ہے، وہ دماغ تو یہاں چلا گیا، اس کا میموری کہاں سے آئی؟ یہ اس طرح کے نا میں میں آپ کو اس کی نا تھوڑی سی نا میتھمیٹکس جو ہے نا، جو ہمارے پاس میتھمیٹکس ہے، اس کے مطابق ایک شکل بن جاتی ہے، نقشہ بن جاتا ہے. ایک تو یہ سوچیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ 150 سال کا مرا ہے، اور ایک بندہ 15 سال کا مر گیا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ایک 25 سال کا مر گیا ہے، تو ایک بالکل لاغر. اب کامن سینس کی بات ہے کہ جب حشر میں جب سارا 50,000 سال کا دن ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر ایجنگ نہیں ہو رہی ہوگی کسی کی، یہ کامن سینس کا تقاضا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن کتاب ہو رہا ہوگا اس دن کوئی 99 سال کا بابا ایسے کھڑا ہوا نہیں ہوگا کہ سر میں تو بڈھا مرا تھا، اور ایک 15 سال والے کا تکا لگ گیا جوان ہوں ابھی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب کے سب ایک ہی ایج کے اندر کریٹ کیے جائیں گے، ریکریٹ، جیسے وہ ایک ہی ایج میں کریٹ کیے جائیں گے. تو کامن سینس ہے یہ والا برین استعمال نہیں ہو رہا. میموری کا جو ہیپو کیمپس ہے وہ ریکریٹ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اب میموری کہیں اور سٹور ہو رہی ہے، تو حدیث ہمیں پتا ہے نا کہ فرشتے جو ہے نا وہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہیں. ٹیکنیکلی آپ کی میموری کی محتاج ہے ہی نہیں جن کے اوپر ٹیسٹ ہونا ہے، اور اس لیے آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے کہ تو یہ کرتا تھا، تو یہ کرتا تھا، تو یہ کرتا تھا، ٹھیک ہے. کیونکہ اب سارا کچھ جو اعمال جو ریلیٹڈ ٹو جو ثواب گناہ کی میٹرکس ہے، ایک ایک چیز، ہر چیز ہمارے یا تو ثواب میں ہے یا گناہ میں. تمام تر اعمال جو میموری کے ریلیٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے فرشتوں نے اپنے پاس رکھی ہوئے ہیں. جیسے ہم مریں گے اس کے بعد جب نئی باڈی بھی کریٹ ہوگی، فار ایگزامپل میں بالکل فریش باڈی سے کریٹ کیا جاتا ہوں، بالکل 0 میٹر برین سب کچھ، مگر اسی ایج میں. تو میں اس وقت سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے سب سے پہلے تو روح واپس ملے گی کہ یہ لے، جتنی تیری جو شناخت ہے نا، آئیڈینٹی، وہ تو تیرے سامنے آئے. اب میں یہ کہوں گا کہ میرے تو ہپو کیمپس میں وہ میموریز ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا تھا. اتنے فرشتے نے پھر وہ سارا ری انسٹال کرنے کے، یہ لے تیرے تمام تر اعمال، اچھے والے بھی برے والے بھی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے نا بالکل سامنے آ کے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہوئے کہ تو نے کس لمحے میں کیا کیا، کس لمحے میں کیا کیا، ٹھیک ہے. سو وی آر ایکچولی گوئنگ ٹو it's a fresh body getting all the loaded information of my last body. ایک بندے کو ایمنیزیا ہو گیا، پرماننٹ ایمنیزیا ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ 97 کا تھا، وہ اس کو دنیا میں نہیں کوئی یاد رہا، وہ مر گیا، اور اس کو وہی والا دماغ دوبارہ ملا، تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں ہے، میں تو دنیا میں بھول گیا تھا، آپ نے ابھی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو it is a totally different body that is going to be given to, and very different state that we will be in. Obviously consciousness کی state وہی رہے گی، مگر جسم کا جو ریکریشن ہو رہی ہے وہ ایک فریش سمپل ون لائنر پرپس اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ڈز سول کنٹین میموری؟ memory of evidence, کیوں memory of all the events, ہاں memory of all the events, yeah, the consciousness of the human being is technically the matter of the soul. یہ میں آپ کو میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں جہاں تک میں پہنچا ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے نور کا کانسیپٹ استعمال کر دیا نا، نور کا that has the key. آدم کے قصے میں بتایا نا، ماتھے پہ اللہ نے نور لگایا اور کہا سجدہ کرو اس کو، نور لگایا تو وہ روح پھونک دی اللہ نے. اب وہ روح پھونکی اللہ نے پھونکی ہے نا روح، تو ظاہر ہے وہ نور کا ایک ایمبوڈیمنٹ ہوئی ہے ہمارے میں. obviously ہم اللہ کا نور نہیں ہے، مگر اللہ کی طرف سے دیا گیا نور ہے. ہمارا یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ وی آر اے ڈفرنٹ کریشن، ناٹ اے پارٹ آف دا کریٹر. وحدت الوجود کا کانسیپٹ نہیں ہے. سو وی ور گیون اے ٹوٹلی ڈفرنٹ نور.
however since all of the human beings کو اللہ تعالیٰ نے انسان بولا ہے, ٹھیک ہے, مگر سما کو سماوات کے ساتھ پلورل کیا ہے, ارد کو پلورل کرتے ہوئے بھی اللہ نے ارد ہی بولا ہے. اس کا مطلب ہے جتنا بھی ٹیریسٹریل پلین ہے وہ سنگولر ایلیمنٹ کا ایک مرکب ہے, اور جتنے سماوات ہیں اس کے تمام ہر آسمان کے اندر الگ الگ ایلیمنٹس ہیں. اور بالکل اسی صاف سمجھ آ رہی ہے کہ انسان جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ سنگولر ایلیمنٹس, ایک ہی ایلیمنٹ ہے. مطلب اگر کاربن کا ایلیمنٹ آپ دیکھیں گے تو دنیا, آپ امریکہ میں بھی کاربن کا ایکسپیریمنٹ کریں گے تو کاربن کی ویلنسی 4 ہی ملے گی, وہی والے جو ہے نا اس کے ایٹم, اسی طریقے سے اس کے الیکٹران کا اسٹرکچر ہوگا کاربن کا بھی. پاکستان میں بھی کاربن کی ویلنسی 4 ہی ملے گی اور وہی 4 الیکٹران آربٹ کر رہے ہوں گے. بالکل اس طریقے سے نور کو بھی آپ جب دیکھیں گے نا, نور کو بھی, تو نور از اے سنگولر اینٹی اور روح از دا یونٹ آف دیٹ اینٹی. روح جو ہے وہ سنگل ایٹم ہے. میرا جو جسم ہے نا یہ ٹریلین ایٹمز ہے, یہ کاربن ایٹمز ہم سارے, جسم جو ہے وہ کاربن ایٹمز ہے, مگر روح جو ہے ایٹم ہے. روح انسان کو جب بھی مسائل ادیم کو جو ایک ایٹم ملا ہوا ہے روح کا, اب روح کا جو ایلیمنٹ ہے جو ایٹم ہے وہ ایک ہے, اس لیے جب ہم پورے سراج سے گزریں گے نا تو ہمارا جو ایٹم ہے نا وہ سپلٹ ہوگا. اللہ نہ کرے ایسے ہو, کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ان کا ایٹم سپلٹ ہوگا اور ان کے دائیں طرف اور سامنے کی طرف ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جیسے ہی وہ ایلیمنٹ سپلٹ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو, مطلب دیٹ از دا پیک آف دا میزری, کہ میری اپنی شناخت ہی ٹوٹ گئی میرے سے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فریادیں کریں گے, یا اللہ ہمارا نور مکمل کر, کیونکہ پورے سراج سے نیچے کھینچا جا رہا ہے ان کا نور. وہ دائیں طرف سے کوئی فورس آ رہی ہے اور فرنٹ سے فورس آ رہی ہے جو کہ میگنیٹ کی طرح نور کو کھینچ رہی ہے, اور تھوڑا سا میرے پاس بچ رہا ہے, باقی کا ٹوٹ کے جا رہا ہے. سو اٹس جسٹ لائک ہماری جو کانشیسنیس ہے نا, جب وہ اس باڈی میں انسٹال کی جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ میرا ہاتھ بھی میرا ہی جسم کا حصہ ہے, مگر ہاتھ کے بغیر ہی میں ساحل ہی ہوں. آنکھ نکال دیں گے تو ساحل ہی رہوں گا, ناک کاٹ دیں گے ساحل ہی رہوں گا, ٹانگیں کٹ گئی ساحل ہی رہوں گا. کون سا حصہ ہے میرا جو کہ نکالیں گے تو ساحل نہیں رہوں گا؟ سوچنے والی بات ہے. اس کا مطلب ہے جسم کے اوپر وہ کوالیفیکیشن آتی نہیں ہے. وہ روح کے اندر سے کچھ بھی نکالیں گے تو میں ساحل نہیں رہوں گا, کیونکہ روح سنگل ایٹم ہے, جسم ملٹیپل مرکبات کا حصہ ہے. سو یو کین ایون سے کہ ساحل کا ہاتھ کٹ گیا, مگر یہ ساحل کا ہاتھ ہے. اٹ ہیز ایبسولوٹلی نو ویلیو کہ وہ ساحل کا ہاتھ ہے جب تک کہ وہ ساحل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, ورنہ وہ ایک ہاتھ ہے بس, وہ کسی کا بھی ہاتھ ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, مگر جیسے ہی چلے ہاتھ میں تو فنگر پرنٹس ہے نا, لوگ کہیں گے نہیں ساحل کا ہاتھ تو شناخت رکھتا ہے. آپ میرا جسم کا کوئی اور حصہ لو, تھوڑا نکالیں سائڈ پہ رکھیں, کیا کروں گا اس کا؟ It has absolutely no value, no identity, worth mentioning. But as soon as you talk about the concept of ruh, آپ کو صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ ruh is what we are. Our consciousness is all about somewhere else, and this is why no matter what happens to the body, we do not lose the course of the purpose. No matter what happens to the body. But as soon as anything happens to the nur, the ruh, we lose the course of purpose altogether. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار یہ واقعی کہانیاں تم کر لو, ہدایت والا سسٹم میرے پاس ہی ہے. جس روح میں نے کنیکشن ڈال دیا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا آگے کیا کہانی ہے.